الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام میں ان احادیث کے ساتھ جن کا تعلق شکار کرنے سے ہے۔ حدیث کا نمبر ہے آج 383، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے 383۔ باقاعدہ طور پہ حدیث پڑھنے سے پہلے شکار کے تعلق سے کچھ معلومات، کہ شکار کی تعریف کیا ہے۔ شکار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جانور شکار کرنا جو حلال ہے لیکن جنگلی جانور ہے، یعنی کہ آبادی میں رہنے والا نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے، اور یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو لوگوں کی کنٹرول میں بھی عام طور پہ نہیں آتے، تو ان کا شکار جو ہے اس کو الصید کہتے ہیں۔ شکار کرنا مباح ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب آپ لوگ حالت احرام سے باہر نکل آئیں تو پھر آپ لوگوں کو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں اللہ نے کہا 96 میں أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، کہ تمہارے لیے سمندری چیزوں کا شکار کرنا حلال ہے اور ان کا طعام بھی حلال ہے۔ اور طعام سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وہ جن کو سمندر خود ہی باہر پھینک دے۔ جہاں تک تعلق ہے احادیث کا، تو احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شکار کرنا درست ہے، جائز ہے، اور یہ احادیث آج ہم پڑھیں گے۔ اور علماء کرام کا بھی اجماع ہے کہ مجموعی طور پہ شکار کرنا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اب حدیث پڑھتے ہیں۔ بتا چکا ہوں کہ عمدۃ الاحکام میں اس حدیث کا نمبر ہے کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے 383 راوی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خشنی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کی نسبت ہے خشینہ قبیلے کی طرف، تو اس لحاظ سے ان کو خشنی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل کتاب، بے شک ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جو اہل کتاب کی زمین ہے، ایسے لوگوں کی زمین پہ رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، تورات و انجیل والے ہیں۔ افنأکل فی آنیتہم، پس کیا ہم ان کے برتن میں کوئی چیز ڈال کر کھا سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ وفی ارض صید، اور اے اللہ کے رسول ہم شکار والی زمین میں رہتے ہیں۔ اصید بقوسی وبکلبی الذی لیس بمعلم وبکلبی المعلم، تو میں شکار کرتا ہوں اپنی کمان کے ساتھ، یعنی کہ تیر وغیرہ کے ساتھ، اور میں شکار کرتا ہوں اس کتے کے ساتھ، اپنے اس کتے کے ساتھ جو معلم نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے، سدایا ہوا نہیں ہے، جس کو ٹریننگ نہیں دی گئی، اور شکار کرتا ہوں ایسے کتے کے ساتھ، اپنے ایسے کتے کے ساتھ المعلم، جس کو شکار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جو سدایا ہوا ہے۔ فما یصلح لی، تو کون سا شکار میرے لیے درست ہے، حلال ہے؟ کیونکہ ایک شکار کون سا ہو گیا؟ تیر کمان کے ساتھ، ایک شکار ہو گیا اس کتے کے ساتھ جو سکھایا ہوا ہے، سدایا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ شکار جو اس کتے کے ذریعے کیا گیا ہے، جس کتے کو شکار کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو ان میں سے کس کا کیا ہوا شکار میرے لیے حلال ہے؟ تیر کمان کا، یا سدائے ہوئے کتے کا، یا اس کتے کا جو سدایا ہوا نہیں ہے؟
قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اما ما ذکرت یعنی من آنیۃ اہل کتاب فإن وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیها، جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ اہل کتاب کے برتن، یہودیوں اور عیسائیوں کے برتن، تو اگر تم پاؤ ان کے علاوہ برتن تمہارے پاس موجود ہوں، فلا تأکلوا فیہا، تو ان کے برتنوں میں کھانا مت کھاؤ۔ وإن لم تجدوا، اور اگر تم ان برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ پاؤ، فاغسلوہا، تو ان کے برتن دھو لو، وکلوا فیہا، اور ان میں کھانے پینے والی چیز ڈال کے کھا لو۔ وما صدت بقوسک، اور جس جانور کو تم شکار کرو اپنی کمان کے ساتھ، فذکرت اسم اللہ علیہ، اور تم اس پہ بسم اللہ پڑھو، فکل، پس تم اسے کھا لو۔ بسم اللہ کب پڑھو تم؟ شکار کرتے ہوئے، جب تیر چھوڑنے لگے تھے آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو اب تم اس کو کھا سکتے ہو۔ کس کو؟ اس جانور کو جس کا شکار کیا گیا ہے۔ وما صدت بقلبک المعلم فذکرت اسم اللہ علیہ فکل، اور جسے تم شکار کرو اپنے سدائے ہوئے کتے کے ذریعے اور تم نے اس پہ بسم اللہ پڑھی ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو۔ بسم اللہ کس پہ پڑھی ہو؟ شکار کرنے کے لیے کتے کو جب چھوڑا تھا، بھیجا تھا، تب بسم اللہ پڑھی ہو۔ وما صدت بقلبک غیر المعلم، اور جس کا تم نے شکار کیا اپنے ایسے کتے کے ساتھ جو سدایا ہوا نہیں ہے، فادرکت زکاتہ، اور آپ اس کے ذبح کرنے کو پا لیتے ہیں، ان کے مرنے سے پہلے ذبح کرنے کا موقع مل جاتا ہے، فکل، تو تم اسے بھی کھا لو۔ اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں کئی بار لے کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے وہ اس کو لے کر آئے ہیں 5487 کے طور پہ، 5478 کتاب ہے کتاب الذبائح والصید، اور باب ہے باب صید القوسی، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں امام بخاری نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن احادیث میں جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں، اس بارے میں گفتگو ہے، اور ایسے شکار کرنے کے بارے میں۔ تو باب ہے باب صید القوسی، کہ امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کیا کہ وہ جس کا شکار آپ نے کمان کے ذریعے کیا ہے، تیر کے ذریعے کیا ہے، یعنی کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 5488، 5488، اور کتاب صحیح بخاری میں اب بھی ہے کتاب الذبائح والصید، باب ہے باب ما جاء فی التصید، کہ باب ہے اس بارے میں کہ شریعت میں کیا کچھ آیا ہے شکار کرنے کے بارے میں، ان کے حلال ہے کہ حلال نہیں ہے؟ جواب یہ کہ حلال ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تیسری بار، اور نمبر ہے 5496، 5496، اور کتاب ہے کتاب الذبائح والصید، باب آنیۃ المجوس والمیتہ، باب ہے اس بارے میں کہ مجوسیوں کے برتن، ان کا کیا حکم ہے، وہ پاک ہیں ہمارے لیے یا پاک نہیں ہیں، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اور ایسے ہی وہ برتن جن میں مردار کا گوشت ڈالا گیا ہو، تو کیا وہ برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1930، 1930۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتا چلا کہ کافروں کے اس برتن استعمال کرنا جائز ہے، اور اسی طرح حکم ہوگا ان کے کپڑوں کا، لیکن آپ کب ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آپ ان کو دھو لیں، اور یہ دھونے کی قید اور شرط تب ہے
جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ ان لوگوں نے ان برتنوں میں کوئی حرام چیز ڈالی ہوگی، مثال کے طور پہ شراب ڈالی ہوگی یا خنزیر کا گوشت ڈالا ہوگا، اور اگر آپ کو پتہ ہے کسی کافر کے بارے میں کہ یہ اپنے برتنوں میں حرام چیز نہیں ڈالتا، تو وہ برتن آپ دھوئے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کپڑوں کی بھی یہی صورتحال ہے، کپڑے آپ دھوئے بغیر کفار کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے کپڑے ان پہ نجاست لگی ہوگی، مثال کے طور پہ جب یہ استنجا کرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ایسے کپڑوں کو پہلے دھویا جائے گا اور اس کے بعد آپ استعمال کریں گے۔ ہمارے پاس ایک اصول یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الطہارہ، کہ کوئی بھی چیز کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پلید ہے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گی، آپ کو اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے کافروں کے برتن کیا ہونے چاہیے؟ پاک، اور کافروں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ پاک۔ لیکن دوسری طرف ہمارے پاس غلبہ ظن ہے، یعنی کہ مضبوط قسم کا یہ گمان ہے کہ یہ لوگ نجاست سے اجتناب نہیں کرتے۔ تو اب یہ دو اصول ٹکرا رہے تھے، یعنی کہ ایک طرف یہ ہے کہ ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ پاک، جب تک کہ ناپاک اور پلید ہونے کی دلیل نہ مل جائے، ثبوت نہ مل جائے۔ اس لحاظ سے ہمارا حکم یہی ہوگا کہ کافروں کے استعمال کیے ہوئے برتن کیا ہیں؟ پاک ہیں، ان کے استعمال کیے ہوئے کپڑے پاک ہیں۔ دوسری طرف ہمارا غلبہ ظن ہے، مضبوط یہ گمان ہے کہ یہ لوگ ان برتنوں میں شراب ڈال لیتے ہیں، ان برتنوں میں خنزیر کا گوشت ڈال لیتے ہیں، اس قسم کی دیگر ناپاک چیزیں ڈال لیتے ہیں، اور کپڑوں کے معاملے میں بھی نجاست سے اجتناب نہیں کرتے، تو تب کیا ہوگا؟ ان دو چیزوں کو آپ دھوئے بغیر استعمال نہیں کریں گے۔ تو غلبہ ظن کو یہاں پہ فوقیت دی گئی ہے اس اصول پہ کہ ہر چیز اصل میں کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ غلبہ ظن، شک نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ فرق کر رہے ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ کمزور آپ کا گمان ہے کہ شاید اس نے شراب نہ ڈال دی اس برتن میں، شاید خنزیر کا گوشت نہ ڈال دیا ہو، اور ایک ہے غالب گمان آپ کا گمان 90% یہی ہے کہ یہ آدمی ان برتنوں میں حرام چیزیں ڈالتا ہے، تو پھر یہاں پہ غلبہ ظن کو فوقیت دی جائے گی اس اصول پہ کہ اصل میں ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کیا مسئلہ معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کہ اس جانور کو کھانا جائز ہے جس کا شکار کمان کے ذریعے کیا گیا، تیر کے ذریعے کیا گیا، اور ایسے ہی اس جنگلی جانور کو کھانا بھی جائز ہے جس کا شکار سدائے ہوئے کتے کے ساتھ کیا گیا ہے، شرط یہ ہے کہ تیر چھوڑتے ہوئے اور کتا شکار کی طرف بھیجتے ہوئے بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ اور اگر کوئی تیر شکاری جانور پہ، جنگلی جانور پہ پھینکتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور شکار کے کتے کو بھیجتے ہوئے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو پھر یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی، پھر حلال نہیں ہوں گی۔ البتہ اگر کوئی بھول جائے تو پھر وہاں پہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو درست موقف یہ ہوگا کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے یا بسم اللہ پڑھنے کے حکم سے آپ ناواقف تھے، تو آپ کا شکار کیا ہوا جانور کیا ہے جی؟ حلال ہے، مباح ہے۔
اس حدیث سے چوتھے نمبر پہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ جنگلی جانور جس کا شکار ایسے کتے نے کیا ہے جس کو سدایا نہیں گیا، شکار کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، تو اس کا شکار کیا ہوا جنگلی جانور حلال نہیں ہے، الا یہ کہ انسان اس شکار کیے ہوئے جانور کو زندہ پالے اور مرنے سے پہلے ذبح کرے شرعی طور پہ، پھر وہ حلال ہوگا۔ ہرن، اس کا شکار کیا کس نے؟ اس کتے نے جس کو آپ نے شکار کی تعلیم نہیں دے رکھی تھی۔ اب یہ ہرن آپ کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اگر آپ مرنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور اس کو شرعی طور پہ ذبح کر لیتے ہیں تو اب یہ آپ کے لیے حلال ہو گیا ذبح ہو جانے کی وجہ سے، کیونکہ شرعی طور پہ ذبح کیا گیا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ سجایا ہوا کتا کس کو کہتے ہیں؟ سجائے ہوئے کتے کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس میں پہلے نمبر پہ یہ خوبی پائی جا رہی ہو کہ جب آپ اس کو شکار کے لیے بھیجیں تو وہ روانہ ہو جائے، باغ کھڑا ہو۔ نمبر 2، جب آپ روک دیں رک جائے، اس کا مطلب آپ کی بات مانتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب وہ شکار کرے تو اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ تو یہ وہ کتا ہے جس کو کہیں گے سجایا ہوا کتا۔ اس حدیث کے تعلق سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پتہ چلا کہ علم کی فضیلت ہے کس کے اوپر؟ ان کے جو صاحب علم ہے، جس کے پاس علم کی دولت ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے اس کے اوپر جس کے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وہ کتا جس کے پاس شکار کی تعلیم ہے، جس کو شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے، جو سجایا گیا ہے، اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے اور دوسرے کا حلال نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ علم، اس کا مقام و مرتبہ دین اسلام میں بہت بلند ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 384 کی طرف۔ عمدۃ الاحکام میں یہ حدیث ہے 384، عن حمام بن الحارث، اور اس حدیث کے راوی ہے حمام بن حارث النخعی الکوفی، عن عدی بن حاتم، اور یہ روایت کرتے ہیں مشہور و معروف صحابی عدی بن حاتم سے۔ اچھا، یہاں پہ دو راویوں کے نام ذکر کیا گیا ہے، جبکہ عمدۃ الاحکام میں عام طور پہ عمدۃ الاحکام کے مؤلف ایک نام ذکر کرتے ہیں صحابی کا، تابعی کے نام ذکر نہیں کرتے۔ یہاں پہ انہوں نے صحابی کے ساتھ ساتھ تابعی کا نام بھی ذکر کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ کتاب کے مؤلف پہلے عدی بن حاتم کی وہ حدیث روایت کر رہے ہیں جس کو ان سے روایت کیا ہے حمام بن حارث النخعی الکوفی نے۔ پھر امام عبد الغنی المقدسی عمدۃ الاحکام کے مؤلف رائٹر اسی حدیث کو، عدی بن حاتم کی حدیث کو بیان کریں گے، لیکن وہاں پہ ان کے شاگرد ہوں گے عامر بن شراحیل الشعبی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے میں آپ کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ وہ حدیث رکھوں گا جسے ان سے روایت کیا حمام بن حارث النخعی الکوفی نے، پھر میں آپ کے سامنے عدی بن حاتم کی وہ حدیث رکھوں گا جسے ان سے روایت کیا ہے کس نے؟ عامر بن شراحیل الشعبی نے، امام شعبی نے۔ اور عدی بن حاتم کون ہے؟ مشہور و معروف سخی حاتم طائی کے نام تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ آج بھی کسی کو سخی کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو حاتم طائی ہے بھائی۔ آج تو یہ حاتم طائی والا کردار ادا کر رہا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ویسے عدی یہ پہلے کون تھے؟ نصرانی تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تو اس موقع پہ یہ ان کے سوالات ہیں۔
عدی بن حاتم کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی ارسل الکلاب المعلمہ، میں بھیجتا ہوں ان کتوں کو جن کو شکار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، سدائے ہوئے کتے، فیمسکن علیہ، تو وہ شکار کیے ہوئے جانور کو میرے لیے روک لیتے ہیں، خود اس میں سے نہیں کھاتے، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور میں بسم اللہ بھی پڑھتا ہوں۔ کب؟ جب شکار کے لیے کتے کو بھیجا تھا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو، وذکرت اسم اللہ، اور اس موقع پہ بسم اللہ پڑھو، فکل ما امسک علیک، تو تم وہ شکار کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو جس کو کتے نے تمہارے لیے روک دیا ہے، خود اس میں سے نہیں کھایا ہے۔ قلت، میں نے کہا، وَإِن قتلنا، اور اگر یہ کتے قتل کر دیں کس کو؟ شکار کیے ہوئے جانور کو۔ قال وَإِن قتلنا، اگر وہ قتل بھی کر دیں تب بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ ما لم یشرکھا کلب لیس منہا، جب تک کہ اس شکار کیے ہوئے جانور میں ایسا کتا شریک نہ ہو جائے جو سدائے ہوئے کتوں میں سے نہیں ہے۔ قلت لہ، میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، فإنی ارمی بالمعراض الصید فاصیب، میں شکار کیے جانے والے جانور کی طرف پھینکتا ہوں معراض کو، کس کو؟ فاصیب، تو میں اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کس کو؟ شکار کیے ہوئے جانور کو۔ یعنی کہ پھر کیا حکم ہوگا؟ یہاں پہ پہلے معراض کی وضاحت ہو جائے، معراض کہتے کس کو ہیں جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ معراض نمبر 1 کہتے ہیں نوک دار لاٹھی کو، لاٹھی لکڑی کی، آخر میں لوہا لگا ہوا ہے، نوک کس کی ہے؟ لوہے کی۔ دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں معراض وہ لاٹھی ہے جس کا سر لوہے کا ہو، ایک ہی بات ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ معراض کا لفظ اس تیر پہ بھی بولا گیا ہے جس کا پر نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں سوال کیا ہے، اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں پھینکتا ہوں بالمعراضی، معراض کو، الصید کس پہ؟ شکار کی ہوئے جانور پہ، فاصیب، تو میرا نشانہ سیدہ لگتا ہے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، اذا رمیت بالمعراض فخلق فکلہ، جب تم پھینکو معراض کو، یعنی کہ نوکدار لاٹھی کو، یا موٹے ڈنڈے کو، یا تیر کے، یا پھل کے بغیر تیر کو، فخلق، تو یہ معراض جس کو آپ نے پھینکا ہے یہ شکار کیے ہوئے جانور کو پھاڑ ڈالے، فکلہ، تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ، اور اگر یہ معراض شکار کیے ہوئے جانور کو لگے اپنی چڑائی کے ساتھ، نوک کے ساتھ نہیں، چھری والا انداز نہیں ہے، خنجر والا انداز نہیں ہے، بلکہ چڑائی کے ساتھ، فلا تاکلوا، پس تم اس کو نہیں کھانا۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں کھانا؟ کیونکہ وہ جانور مرا ہے اس کی نوک کے ذریعے نہیں، اس کے لوہے کے ذریعے نہیں، بلکہ چوٹ کے ساتھ مرا ہے، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ موقوذہ ہو گیا، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہمارے اوپر جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 5477 5477، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 1929 1929۔ صحیح بخاری میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے کتاب الذبائح والصید میں، اور باب کیا قائم کیا؟ باب ما اصاب المعراض بعرضہ، جس چیز کو معراض لگے اپنی چڑائی کے ساتھ، یعنی کہ اس شکار کیے ہوئے جانور کا حکم کیا ہوگا۔
اچھا ایک حدیث یہ ہوگی اور اس کا نمبر کیا ہے 384 384. یہ نمبر کہاں پہ عمدۃ الاحکام میں. اب ہم اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں 385 385 پھر ایک ساتھ وضاحت ہوگی. امام عبد الغنی المقدسی عمدۃ الاحکام کے مؤلف اور رائٹر کہتے ہیں وہ حدیث الشعبی عن عدی نحوہ، اور امام شعبی کی بیان کردہ حدیث جس کو روایت کرتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں صحابی عدی بن حاتم سے نحوہ، وہ بھی اسی کی طرح ہے. کس کی حدیث کی طرح؟ حمام بن حارث کی عدی بن حاتم سے روایت کردہ حدیث کی طرح. یعنی کہ جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام شراحیل الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی، تو یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے جس کو حمام بن حارث سے روایت کرتے ہیں صحابی عدی بن حاتم سے. وفیہ، ہمارے مؤلف کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بھی ہے جس کو امام شعبی روایت کر رہے ہیں کس سے؟ عدی بن حاتم سے. الا ان یاکل الکلب، الا یہ کہ کتا خود اس میں سے کھا لے. کس میں سے؟ شکار کی ہوئے جانور سے. فان اکل، پس اگر وہ کھا لے، فلا تاکل، پھر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی السلام نے فانی اخاف، کیونکہ مجھے خوف یہ ہے، ڈر یہ ہے ان یکون انما امسک علی نفسہ، کہ اس کتے نے اس شکار کیے ہوئے جانور کا شکار کیا اپنے لیے، اس نے اس کو روک لیا ہے اپنے لیے. وَإِنْ خَالَتَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا، اور اگر ان کتوں میں دیگر کتے مل جائیں، فَلَا تَأْكُلْ، پس تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. کس کو کھانے کی؟ شکار کیے ہوئے جانور کو. کیوں؟ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَىٰ كَلْبِكَ، کیونکہ تو نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پہ پڑھی تھی. وَلَمْ تُسَمِّ عَلَىٰ غَيْرِهِ، دوسرے کتوں پہ ظاہر ہے کہ تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. وفیہ، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے. کون سی حدیث؟ جسے امام شعبی روایت کرتے ہیں عدی بن حاتم سے. اس میں یہ بھی ہے کہ اذا ارسلت کلبک المکلب ای المعلم فاذکر اسم اللہ، کہ جب تو بھیجے اپنے سکھائے ہوئے کتے کو، سدائے ہوئے کتے کو، تو تو بسم اللہ پڑھ. فإن امسک علیک، اگر وہ شکار کو روک لے تمہارے لیے، فادرکتہ حیا، اور آپ اس کو پالیں زندہ، فذبحہ، تو آپ اس کو کیا کریں؟ ذبح کریں. وإن ادرکتہ قد قتل، اور اگر آپ اس کو اس حال میں پائیں، کس کو؟ کتے کو. کس کو؟ اگر آپ کتے کو اس حال میں پائیں گے قد قتل، اس نے شکار کیے ہوئے جانور کو قتل کر دیا ہے، ولم یاکل منہ، اس میں سے کھایا نہیں ہے، فکلہ، تو اب آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ کتے نے اس میں سے کھایا نہیں ہے. فإن أخذ الكلب زکاتہ، کیونکہ کتے کا اس کو پکڑ لینا ہی اس کو ذبح کرنا ہے. بعض علماء اکرام وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، جی اگر اس طرح ہے وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ، تو پھر اس سے مراد ہوگا وہ جانور جس کو شکار کیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس جانور کو جس کو شکار کیا گیا ہے اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ قتل ہو چکا ہے، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، اور اس کتے نے اس میں سے نہیں کھایا، فَكُلْهُ، تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. فإن أخذ الكلب زکاتہ، کیونکہ کتے کا اس کو پکڑ لینا ہی اس کو ذبح کرنے کے حکم میں ہے. وفی ایدن، اور اس میں یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ اذا رمیت بسہمک، جب آپ اپنا تیر پھینکیں، فاذکر اسم اللہ علیہ، تو آپ اس پہ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں. وفیہ، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے فإن غاب عنک یوما او یومین، اگر وہ تم سے غائب رہے ایک دن یا 2 دن. وفی روایت، ایک روایت میں الیومین وثلاثہ، 2 دن یا 3 دن. کون غائب رہے؟ وہ جانور جس کو شکار کیا گیا ہے وہ. فلم تجد فیہ، اور تو نہ اس میں پائے الا اثر سہمک، مگر اپنے تیر کا نشان. فکل ان شئت، اگر چاہو تو تم اس کو کھا لو. شکار کیا ہوا جانور ملا ہے آپ کو 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد ملا ہے آپ کو، اور اس میں کوئی نشان نہیں ہے سوائے آپ کے تیر کے نشان کے.
یعنی کہ آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ میرے تیر نے ہی اس کو قتل کیا ہے، کیونکہ کوئی اور تیر کا نشان وہاں پہ نہیں ہے، کسی کتے کا نشان اور نہیں ہے. تو کہتے ہیں فکل انشیتا، اللہ کا تم اس کو کھانا چاہو تو کھا لو. وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، اور اگر آپ شکار کیے ہوئے جانور کو پانی میں غرق پائیں، فَلَا تَأْكُلْ، تو آپ اس کو نہ کھائیں، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ پانی نے اس کو ہلاک کیا، اس کو قتل کیا، یا آپ کے تیر نے اس کو ہلاک کیا. شک آ گیا نا؟ اچھا، اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں بار بار لے کر آئے ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری میں اس کو لے کر آئے امام بخاری، وہاں پہ نمبر ہے 175 175. کتاب الوضو ہے، کہاں لے کر آئے ہیں؟ آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی شکار والی حدیث کہاں لے کر آئے امام بخاری؟ کتاب الوضو میں. امام بخاری کے کام آپ دیکھیں. اچھا، باب کیا کام کیا اس کے اوپر؟ باب اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7، کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں کچھ پی لے تو اس برتن کو دھوئے کتنی بار؟ 7 بار. اچھا، اس باب سے کیا پتا چلا کہ کتے کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ برتن جس میں کتے نے منہ ڈالا ہے آپ اسے کم از کم کتنی بار دھوئیں؟ 7 بار. اور دوسری روایات میں بھی ملتا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس میں موجود ہے اس کو کیا کریں؟ گرائیں. اچھا، یہ تو تھا باب. اس باب میں یہ حدیث لا کر امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ ارے اللہ کے بندو، نمبر وہاں پہ ہے کتاب الوضو، وضو والی کتاب میں یہ باب ہے کہ جب کتا تم میں کسی کے برتن میں کچھ پی لے تو اس کو 7 بار دھوئے. اچھا، یہ آپ یہاں پہ دیکھیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی ابھی کہا کہ وہ جانور جس کا کتے نے شکار کیا ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو کھا لیں، کتے کا اس کو پکڑ لینا ہی اس کو ذبح کرنے کے حکم میں ہے. کیا آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جہاں پہ کتے کا منہ لگا ہے اس جگہ کو آپ اتار کر پھینک دیں؟ تو یہاں سے کئی علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ کتے کا جوٹا پاک ہے. اگر کتے کا جوٹا ناپاک ہوتا تو آپ علیہ السلام ان احادیث میں خبردار کرتے اور کہتے کہ جہاں پہ کتے کا منہ لگا ہے اس جگہ کو دھو لینا یا اس جگہ کو اتار کر پھینک دینا، باقی گوشت ہمارے لیے حلال ہوگا لیکن اس جگہ اتار دینا. تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کتے کا جوٹا پھر پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ تو کتے کا جوٹا ناپاک ہے، یہی راجح ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ برتن کو 7 بار دھوئیں اور 1 بار مٹی سے دھوئیں اور جو اس میں پانی موجود ہے اس کو گرا دیں. تو یہ دلائل ہیں کہ کتے کا جوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے. جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا تو اس میں واضح طور پہ یہ نہیں آیا کہ کتے کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے. تو اس لیے یہ حدیث یہاں پہ دلیل نہیں بنے گی. اس حدیث کو دلیل بنانا اس مسئلے میں کہ کتے کا جوٹا پاک ہے یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. واضح جی؟ تو کتاب الوضو سے کیا تعلق ہوگا کہ اس پانی سے اب آپ کو وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام بخاری اس حدیث کو پھر لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 2054 کتاب ہے کتاب البیوع، بیع کے بارے میں، کچھ چیز خریدنی لینی اس کے بارے میں کتاب. اور باب کیا؟ باب و تفسیر المشبہات، مشتبہ امور کی وضاحت. مشتبہ امور کی وضاحت. یہاں پہ مشتبہ امر کا تذکرہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کیسے کہ آپ نے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد شکار کیے ہوئے جانور کو پایا
اور اس میں صرف نشان ہے آپ کے تیر کا، تو فرمایا آپ کھا لیں کیونکہ یہاں پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو پایا کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ اس کو نہ کھائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہو پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے اور آپ کے تیر سے نہ مرا ہو۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے تیسری بار، اور اس بار نمبر ہے 5475، 5475۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب الذبائح والصید۔ باب کیا ہے؟ باب تسمیت علی الصید، کہ شکار کیے ہوئے جانور پہ شکار کرتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اور یہاں پہ بار بار بسم اللہ کا تذکرہ ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 5476، 5476، اور کتاب ہے کتاب الذبائح والصید، باب ہے باب صید المعراج، کہ اس شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں یہ باب ہے جس کو شکار کیا گیا ہے معراج کے ذریعے، یعنی کہ ایسی لکڑی کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے جس کے آخر میں نوک لگی ہے، یا ایسے تیر کے ذریعے جس کا پر موجود نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے پھر کیا نتیجہ نکالا ہے؟ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر معراج نے اس جانور کو مارا اپنی چڑائی کے ذریعے، اپنے وزن کے ذریعے، تو اور وہ جانور مر گیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ موقوذہ ہے۔ اور اگر معراج نے اس جانور کو مارا ہے اپنی تیز نوک کے ذریعے، اس کو پھاڑ دیا ہے، چھری خنجر جیسا معاملہ ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ حلال ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 5483، 5483، اور اس بار باب ہے کتاب ہے کتاب الذبائح والصید، باب ہے باب اذا اکل الکلب، جب کتا کھا لے اس جانور میں سے جس کا شکار کیا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا حکم کیا ہے جی؟ پھر ہمیں کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا ہے تو اب آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 5484، 5483، اور معذرت 5484، اور کتاب ہے کتاب الذبائح والصید، باب ہے باب الصید اذا غاب عنہ یومین او ثلاثہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس شکار کا حکم کیا ہوگا جس کا شکار کیا گیا لیکن وہ ملا نہیں، ملا کتنے دنوں کے بعد؟ 2 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں اس حدیث سے کیا ملا تھا؟ اگر اس میں صرف آپ کے شکار کرنے کی نشانی موجود ہے، ایک آپ کا تیر، بس اس کی علامت موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تیر اس میں لگا ہوا نہیں ہے، کتے کا بھی کوئی اور نشان نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو پھر لے کر آئے، نمبر ہے 5486، 5486، کتاب ہے کتاب الذبائح والصید، باب ہے اذا وجد مع الصید کلبا آخر، جب شکار کرنے والا شکار کیے ہوئے جانور کے ساتھ ایک اور کتے کو بھی دیکھے، وہ بھی کھڑا ہے ادھر، تو اب اس شکار کا حکم کیا ہوگا؟ جواب کیا جی؟ یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے کتے پہ بسم اللہ پڑھی یا اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 5487، 5487، کتاب کیا؟ کتاب الذبائح والصید، باب ما جاء فی التصید، باب شریعت میں جو کچھ آیا ہے شکار کرنے کے بارے میں، یعنی کہ شکار کرنا مجموعی طور پہ کیا ہے؟ جائز ہے۔
تو یہ ہے امام بخاری کے اس حدیث کو بار بار ذکر کرنا اور بار بار اس سے نئے مسائل اخذ کرنا۔ امام مسلم بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے نمبر 2، نمبر 3، نمبر 5 اور پھر ایسے ہی 1929 1929۔ تو امام مسلم کی حدیث کا نمبر بھی آپ لوگوں نے جان لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب والا ان دو احادیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ اصل میں تو حدیث ایک ہی ہے کیونکہ صحابی ایک ہیں، جب صحابی ایک ہوں تو حدیث ایک ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک دفعہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام شعبی ہیں اور ایک دفعہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حمام بن حارث ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ شکار کیا ہوا جانور حلال ہے جس کو شکار کیا ہے کسی سدائے ہوئے کتے نے یا سدائے ہوئے چیتے نے یا باز نے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شکار کرنے والا جانور یا پرندہ خود کیا ہو، معلم ہو، سدایا ہوا ہو، اسے شکار کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہو، اور جب اس کو بھیجا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھی گئی ہو، چاہے اب وہ شکار کیا ہوا جانور زندہ ملے یا مردہ ملے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہرن شکار کرنے کے لیے آپ نے شکاری کتا بھیجا، بسم اللہ بھی پڑھی، لیکن جب آپ ہرن کے پاس پہنچے تو وہ زندہ تھا، لیکن آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، وہ خود ہی فوت ہو گیا، تو کیا یہ آپ کے لیے حلال ہے؟ حلال ہے، کیونکہ اس کو کس نے پکڑا ہے؟ آپ کے شکار کی کتے نے جس پہ بسم اللہ پڑھی گئی تھی۔ البتہ اگر کتا وہ ہو جو سدایا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا، الا یہ کہ آپ اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ ہوا کہ وہ شکار کیا ہوا جانور حرام ہے جس کے شکار کرنے میں شریک ہو جائے وہ کتا جسے شکار کرنے کی تعلیم نہیں دی گئی، وہ بھی شریک ہو گیا اس کتے کے ساتھ جس کو تعلیم دی گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ ایک لحاظ سے تو ہمیں وہ شکار کیا ہوا جانور حلال نظر آتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کتا بھیجا تھا جو سزایا ہوا ہے، دوسری طرف وہ حرام نظر آتا ہے کیونکہ شکار کرنے کے عمل میں وہ کتا بھی شریک ہو گیا جس کو تعلیم شکار کرنے کی نہیں دی گئی۔ تو یہاں پہ مشتبہ امور سے بچتے ہوئے کیا کیا جائے گا؟ اس شکار کیے ہوئے جانور سے اجتناب کیا جائے گا، اس سے دور رہا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتا چلا اس حدیث کے ذریعے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جب آپ اپنا تیر پھینک رہے ہوں کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے، یا جب آپ اپنا کتا بھیج رہے ہوں سدایا ہوا کتا شکار کرنے کے لیے۔ اور اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ البتہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے یا مسئلے کا علم نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے لحاظ سے یہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ نیت کا اور ٹریننگ کا، تعلیم کا، ان دونوں چیزوں کی بہت اہمیت ہے شکار کے معاملے میں، اس جانور کے معاملے میں جس کو شکار کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس لیے جب کتا شکار کرنے کے بعد خود کھانا شروع کر دے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ اس نے شکار اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر آپ کوئی جانور شکار کرتے ہیں اور وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے مرا ہے، آپ کے تیر کے ذریعے یا پانی میں ڈوب کر، تو اب ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے۔
کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پانی میں غرق ہو کر مرا ہو۔ اب ہم ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں جلدی سے انشاءاللہ۔ حدیث کا نمبر ہے 386 386۔ راوی ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ یہاں پہ بھی دو راوی آ گئے، ایک سالم بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، یہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں، عبداللہ بن عمر تو ممتاز صحابی ہیں۔ تو سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من اقتنى کلبا، جو کوئی کتا رکھے، الا کلب صید و ماشیہ، اور وہ کتا شکار کا کتا نہ ہو، او ماشیہ، جانوروں کی حفاظت والا بھی کتا نہ ہو، فإنه ينقص، تو ينقص من اجرہ کل یوم قیراتان، تو روزانہ کتا رکھنے والے آدمی کے اجر و ثواب سے 2 قرات کم ہو جایا کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 5481 5481، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1574 1574۔ قال سالم، سالم کہتے ہیں وکان ابو ہریرہ یقول، ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، او کلب حرث، یا کھیتی باڑی والا کتا، وکان صاحب حرث، اور وہ کھیتی باڑی والے تھے، کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی کہ ان کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے، جس کا جو پیشہ ہے، جو شعبہ ہے، وہ اس شعبے کے بارے میں احادیث کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ کتا رکھنے سے شریعت کیوں منع کرتی ہے؟ کیونکہ اس جانور کے رکھنے کے کئی نقصان ہیں۔ نمبر 1، جہاں پہ جانور ہوگا وہاں پہ رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، یہ کتے گزرنے والے بچوں کو، عورتوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، نجاست کا مسئلہ ہے، گندگی کا مسئلہ ہے، اور ان کے رکھنے سے پھر اجر و ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پتہ چلا کہ کتا رکھنا حرام ہے، اور جو کتا رکھے گا روزانہ کی بنیاد پہ اس کے 2 قرات اجر و ثواب میں سے کم ہو جائیں گے۔ اور اس موضوع پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ کتا رکھنا کیوں منع ہے، کیونکہ اس کے کئی ایک نقصان ہیں۔ فرشتوں کی دوری اس جگہ سے جہاں پہ کتا ہوگا، اور یہ کتے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ویسے بھی حدیث آتی ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کیا ہو؟ کتا ہو۔ اور ویسے بھی ان کی نجاست کا بھی مسئلہ ہے۔ نجاست اس قدر ہے کہ بار بار برتن دھونے سے ہی برتن پاک ہوگا، وہ بھی کم از کم 7 بار، اور 1 بار مٹی سے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کسی مصلحت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، بکریوں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا شکار کی وجہ سے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مغربی دنیا، یورپ والے کدھر جا رہے ہیں۔ ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ کتا رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کھیتی باڑی کے لیے رکھیں، یا شکار کے لیے رکھیں، یا پھر جانوروں کی، مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھیں، ورنہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر کتا آپ کے برتن میں منہ ڈالے 7 بار آپ نے دھونا ہے، 1 بار کم از کم کس کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ۔ اس قسم کا جانور جو ہے اس سے پیار کرتے ہیں یورپ کے کافر، گلے سے لگاتے ہیں، اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، بہترین اور مہنگی خوراک دیتے ہیں۔ یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ہمیں اسلام کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں وہ عظیم دین دیا، جس کی محاسن آپ کے سامنے
رکھے جاتے ہیں اور آج بھی رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ حدیث اور دیگر احادیث، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔